السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، ہماری پہلی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سی افطار ٹرانسمیشن ہے۔ ٹی وی چینلز پہ بڑی خوبصورت اور بڑی دیدہ زیب ان کے پاس ایک ماحول ہوتا ہے، سکرینز ہوتی ہیں اور اس طرح کے وہ معاملات کرتے ہیں، تو یہ ایک سادہ سی جگہ پہ بیٹھ کے ہم افطار ٹرانسمیشن کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ کم از کم کچھ لوگوں کو تو ہم بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آئیں۔ اگر کچھ لوگ ہی ہماری وجہ سے ٹی وی پہ یا ٹی وی چینلز جو مختلف قسم کے شوز کر رہے ہیں، افطار ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں، وہاں پر خواتین ہیں، وہاں پر بے پردگی ہے، وہاں پر فحاشی عریانی ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر وہاں عجیب و غریب قسم کی ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، تو ایمان لوگوں کا خراب ہوتا ہے۔ اگر چند لوگ ہم توڑ کر وہاں سے اپنے پاس لے آئیں اور وہ ان خرافات سے بچ جائیں اور کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث اجر کام ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں استطاعت دی اور موقع دیا تو انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں، آئندہ سالوں میں انشاءاللہ ایسی افطار ٹرانسمیشنز کر کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ جن میں بے حیائی نہیں ہوگی، جن میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، جن میں موسیقی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری ضرور مدد کرے گا۔ یہی سوچ کر ہم نے آج سے یہ سٹیپ لیا ہے کہ ہم افطار ٹرانسمیشن کے نام سے پروگرام شروع کریں اور لوگوں کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائیں۔ کچھ سوالات تھے ہمارے پچھلے سیشن میں جو ابھی رہ گئے تھے مسائل رمضان میں سے، اور اسی طرح کچھ اور سوال بھی لوگوں نے کر لیے تھے کمنٹ باکس میں، تو آج ان کے جوابات دیں گے جو سوالات باقی رہ گئے تھے۔ کچھ اور بھی سوالات آئے ہیں، چند ایک لے لیے ہیں، لیکن سارے سوالات لینا مشکل ہے، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اور مدلل اور مفصل گفتگو کی جائے تو پھر کوئی 5-10 منٹ کم از کم ایک تفصیلی جواب پہ لگ جاتے ہیں، تو پھر زیادہ جوابات جو ممکن نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیا کریں گے۔ تو جو سوالات باقی رہ گئے تھے پچھلے سیشن سے، ان میں سے ایک سوال واجد حمید صاحب نے کیا تھا کہ عدت میں روزہ رکھا جائے گا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ سوگ والی خاتون کے روزے کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیے واجد حمید صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ والی عورت کے جو احکامات بیان کیے ہیں ان میں روزے کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی جو خصوصی احکامات عدت والی عورت کے لیے ہوتے ہیں ان میں روزے کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سوگ والی عورت نماز پڑھے گی، سوگ والی عورت روزہ رکھے گی، سوگ والی عورت، عدت والی عورت قرآن پڑھے گی، الا یہ کہ وہ حالت حیض یا جنابت میں ہو، کسی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا ہو، ایسی حالت میں ہو تو پھر وہ نماز، روزہ اور قرآن نہیں پڑھے گی۔ ہاں جی، اگر وہ عارضی طور پر ایسی حالت میں مبتلا ہوئی ہے تو پھر قرآن نہیں پڑھے گی، اس حالت میں غسل کر کے نماز روزہ کرے گی۔ روزہ غسل جنابت کرنے کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے، نماز کے لیے غسل جنابت ضروری ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عدت والی عورت کے حوالے سے روزے کے کوئی خاص احکامات نہیں ہیں، بلکہ سمپلی عام عورتوں کی طرح، جس طرح عام عورتیں روزہ رکھتی ہیں، عام عورتیں نماز پڑھتی ہیں، عام عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، بالکل وہی احکامات ہیں۔ روزے پر کوئی اثر عدت کا نہیں پڑتا اور عدت کی وجہ سے روزے کی معافی بھی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی خاتون بیچاری بیمار ہے یا وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے تو اس کے لیے تو روزے کی رخصت اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے۔ اگر وہ دائمی بیمار ہے تو فدیہ دے کر اپنے روزے کو اللہ رب العزت سے معاف کروا سکتی ہے۔ اگر وہ عارضی طور پر بیمار ہے تو وہ آئندہ دنوں میں جب صحت مند ہو جائے گی تو روزہ رکھ لے گی۔ عدت کی وجہ سے روزے یا نماز وغیرہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
اگلا سوال بلال احسن سلفی صاحب کا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان مبارک میں کرونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ دیکھیے، خون نکالنے سے، کرونا ٹیسٹ میں شاید خون ہی نکالا جاتا ہے یا کچھ لعاب وغیرہ بھی لیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ خون نکلنے سے یا تھوک یا بلغم وغیرہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض احادیث میں، جیسا کہ ابو داود اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم. ایک شخص سینگی لگا رہا تھا، اردو میں اسے سینگی لگانا کہتے ہیں، عربی میں اسے حجامہ کہتے ہیں. اب حجامہ کے نام سے ہمارے ماحول معاشرے میں بھی معروف ہے، حجامہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، سینگی لگانا، حجامہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو لوگ یہ کام کر رہے تھے، یعنی ایک حجامہ کر رہا تھا، دوسرا کروا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم. سینگی لگانے والے یعنی حجامہ کرنے والے اور سینگی لگوانے والے یعنی حجامہ کروانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات 1938 نمبر حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے ہوئے سینگی لگوائی، حجامہ کروایا. یہ بات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے، اور محدثین کرام نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے. بعض اہل علم نے تو پہلی حدیث پر شک کا اظہار کیا ہے کہ پہلی حدیث شاید سندن ثابت نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں. حدیث وہ بھی ثابت ہے اور صحیح بخاری والی حدیث بھی بالکل ثابت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے السنن کبریٰ بہقی میں 8301 نمبر حدیث کے تحت کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صیام میں یعنی روزہ رکھے ہوئے حجامہ کروایا، وہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے. یعنی پہلا حکم اگر وہ حدیث ثابت ہو تو اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے کہ حجامہ لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس کو منسوخ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا. اب کوئی حجامہ لگوائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ كَانَ احب الیہ احتیاطا. اگر کوئی شخص حجامہ نہ کروائے، سینگی نہ لگوائے روزے کی حالت میں، تو میرے نزدیک یہ احتیاط کے اعتبار سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سینگی لگوائے گا، اس کا خون نکلے گا، اور بسا اوقات حجامہ کرتے وقت وہ جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالتے ہیں، تو خون کی زیادہ مقدار نکلنے سے تھوڑی کمزوری بھی ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے روزے پر اثر پڑ جائے، تو نہ لگوائے تو اچھا ہے. لیکن حجامہ کروانا یہ روزے کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. لہٰذا کرونا ٹیسٹ کے لیے اگر خون لیا جائے یا لعاب وغیرہ لیا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ بالکل درست ہوگا. اس سے اگلا سوال ہمیں احمد خان بھائی نے کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے. وہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جائے تو کیا اس کو کم کرنے کے لیے کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے جو زنا کے علاوہ ہو؟ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، نہ مناسب ہے ایسے اوپن فورم پہ ایسی بات کو اوپنلی ڈسکس کرنا. اشارہ نوجوان لوگ سمجھ گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اللہ رب العزت نے شہوت کو کم کرنے کے لیے ایک نعمت بنایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 1905 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، وہ نکاح کرے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. وہ نگاہ کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت ہی بہتر ہے روزہ. وہ نکاح کرے. نکاح جو ہے آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے نکاح. اس سے انسان پاک دامن بن جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کو لازم پکڑ لے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا گناہوں کے سامنے اور اس کے غلبہ شہوت کے سامنے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے کو فرما رہے ہیں کہ روزہ آپ کی شہوت کو کنٹرول کرے گا، آپ کے جنسی جذبات کو اپنی حد میں رکھے گا۔ روزہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس حوالے سے۔ تو نوجوان بھی عجیب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے میں ہمیں جنسی جذبات زیادہ بڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے۔ اور کوئی شخص کہے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے بے حیائی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، نماز اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے نماز برائی سے روکنے کا اور بے حیائی سے روکنے کا سبب یقیناً بنے گی۔ ایسے ہی روزہ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے رکھا ہے اور روزے کے دوران آپ نے ایسے کوئی کام نہیں کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ روزہ رکھ کر آپ کو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ نوجوان طبقہ خصوصاً اور باقی لوگ بھی عموماً سوشل میڈیا پہ اپنا وقت گزارتے ہیں، وہاں پر فحاشی اور یعنی بے حیائی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں انسان بظاہر اتنا زیادہ کوئی مضر سمجھتا ہی نہیں، انہیں وہ نہیں بے حیائی خیال کرتا، لیکن عورتیں ہوتی ہیں بے پردہ ہوتی ہیں، بے پردہ ان کے جسم ہوتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر انسان کی فطرت میں ایک بے حیائی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے روزے کو محفوظ کر کے رکھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص برائی کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور برے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہتا، برے قول کو اور برے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس میں جھوٹ بھی شامل ہے اور دیگر برائیاں بھی، گناہ کی چیزیں بھی شامل ہیں، باقی بے حیائی والی چیزیں بھی شامل ہیں۔ جو شخص گناہ کے بولنا اور گناہ کے کام کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، اپنا روزہ چھوڑ دے وہ، کیونکہ روزے کے آداب اور تقاضوں کو ہی پورا نہیں کر رہا۔ تو نوجوان جب روزہ رکھ کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے تو پھر ان کا روزہ کیسے درست ہوگا؟ تو ظاہر ہے پھر روزے کی حالت میں ان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی فیصلہ کن ہے، جو صحیح بخاری میں 7492 ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ بھی میں ہی بندے کو دوں گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کیوں ہے، روزے میں انسان کیا کر کے مجھے راضی کرتا ہے کہ میں اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ میں خود اس کے اس نیک عمل کا بدلہ اسے دینے کی بات کرتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یادہ شہوتہ وعقلہ وشربہ من اجلی، کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے جنسی جذبات کی تسکین کو چھوڑ دیتا ہے اور کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزے کی حالت میں اپنے جنسی جذبات کی تسکین کرتا ہے وہ روزے دار نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قطعاً ایسے کسی قبیح عمل کے پاس نہ جائیں، روزے میں تو بالکل بھی نہیں، روزے کے علاوہ بھی ایسے عمل کے پاس آپ نہ جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر 3 آیات سیم حرف بحرف اسی طرح نازل فرمائی ہیں۔ سورہ مومنون میں آیت نمبر 5 سے 7، 5، 6 اور 7، اور اسی طرح سورہ معارج میں آیت نمبر 29، 30 اور 31، سیم الفاظ کے ساتھ دونوں صورتوں میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاص بندے، میرے نیک بندے، مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھتے ہیں، سوائے 2 چیزوں کے، اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے۔ لونڈیوں کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو بتدریج ختم کر دیا۔ اب صرف بیویاں ہی ایسی صورت ہیں جن سے انسان اپنے جنسی جذبات کی تسکین کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایسی جگہ پر اپنے جنسی جذبات کی تسکین کریں گے جو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہیں تو فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت تلاش کرے،
ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی تیسری جگہ تلاش کرے، رخصتیں ہیں اللہ رب العزت کی، ان دو کے علاوہ کوئی اور جگہ وہ تلاش کرتا ہے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے ہیں۔ یہ گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں، میرے انتہائی قابل احترام نوجوانوں، یہ بڑے گناہ کا کام ہے، اللہ رب العزت کی حدوں کو پھلانگنا ہے۔ ان حدوں کو آپ نہ روزے کی حالت میں پھلانگیں نہ روزے کے علاوہ پھلانگیں۔ بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی خلوت کو بالکل ختم کر دیں، خلوت کے بالکل ان کے کوئی بھی لمحات نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے گھر میں ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہوں، کسی باہر کسی جگہ میں اپنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ ہوں، ہر وقت خلوت کم سے کم اختیار کریں۔ انتہائی جب نیند آ رہی ہو تو وہ سونے کے لیے جائیں، اور باقی ٹائم جو ہے وہ اپنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ، اچھے ہم نشینوں کے ساتھ یہ وقت بسر کریں، کیونکہ خلوت نوجوانوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور جو لوگ خلوت کا شکار ہوتے ہیں، خلوت میں رہتے ہیں، پھر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان انہیں پھر بری سوچوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کا جب دماغ فارغ ہوتا ہے، وہ بالکل خلوت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے اچھی مصروفیات چنیں، آپ اپنے لیے بہترین گولز وہ منتخب کریں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری تگود و استعمال کریں۔ ان لا یعنی کاموں میں، سوشل میڈیا وغیرہ میں اور ان بری چیزوں کے دیکھنے میں اپنا وقت صرف نہ کریں، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی۔ اگر آپ اپنی کامیابی دنیا میں بھی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو اچھے استعمال میں لائیں۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ اسلامی علوم و فنون کو حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ روزانہ فارغ ہے، 1 گھنٹہ فارغ ہے، اس میں بھی آپ بہت سارا قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں؟ اس سے آپ کی دنیا بھی، آپ کی صحت بھی اور آپ کی آخرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ روزے کی حالت میں کسی طرح سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اسے روزہ یقیناً ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے آیا ہے، ان کا نام میں نوٹ نہیں کر سکا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا رخصتی سے قبل نکاح جائز ہے اور یہ مسئلہ خلاف سنت ہوگا یا نہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ اگر عذر ہو تب ہی جائز ہے، ورنہ خلاف قرآن و سنت ہے۔ رخصتی سے پہلے نکاح کرنا، یعنی نکاح پہلے کر لینا پھر کچھ عرصہ بعد رخصتی کرنا، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور آپ کو کوئی ایسی مجبوری یا کوئی ایسا عذر نہیں تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے کہ میں نے عذر کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں 3896 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور نکاح کے 3 سال بعد آپ نے رخصتی کی، یعنی اپنی دلہن اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی 3 سال بعد ہوئی۔ اس میں جو لڑکی ہے اس کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی تعلیم کے مسائل یا اس کی صحت کے مسائل یا اس کے گھر کے مسائل، اس کے گھر والے کہیں کہ ابھی ہم اس کی رخصتی نہیں چاہتے، ہمارے گھر میں ضرورت ہے، یا لڑکے کی طرف سے یعنی خاوند کی طرف سے بھی ایسا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے، اس کے تعلیمی معاملات یا اس کے کاروباری معاملات یا ایسے کوئی ہو سکتے ہیں کہ نکاح پہلے کر لیا جائے اور اس کے بعد رخصتی کر لی جائے۔ یاد رکھیں کہ رخصتی نہ بھی ہو تو نکاح کرنے سے ہی انسان بہت زیادہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ نکاح بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انسانوں کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ فوراً رخصتی نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ پہلے نکاح کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا اثر پڑے گا آپ کی زندگی پر، آپ کی جو کیفیت اور حالت ہے ایمانی اس میں انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف عذر کی حالت میں یا مجبوری کی حالت میں نکاح پہلے کیا جا سکتا ہے، ورنہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہونی چاہیے یا رخصتی کے ساتھ ہی نکاح ہونا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہمارے بڑے ہی محترم بھائی انجینئر اشہر صاحب کراچی سے وہ کر رہے ہیں کہ افطاری کی دعا کب پڑھنی چاہیے۔ یہاں یہ بات آپ نوٹ رکھیں کہ افطاری کی ایک ہی دعا ثابت ہے اور وہی مسنون ہے، مسلمانوں کو وہی پڑھنی چاہیے۔
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ. اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہ افطاری کی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ. اور اس بارے میں ہمارے انجینئر اشر صاحب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھنی ہے تو اس کا ترجمہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پانی پینے کے بعد پیاس ختم ہوتی ہے، رگیں کچھ کھانے پینے کے بعد تر ہوتی ہیں، تو پھر یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی جانی چاہیے نہ کہ پہلے. دیکھیے محترم بھائی، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، باقی زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، عربی میں بہت زیادہ یہ اسلوب رائج ہے کہ کسی امر کو یقینی بنانے کے لیے اس کو صیغہ ماضی میں بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ القمر کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انشق القمر، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرب قیامت بھی جس طرح چاند ستارے اور سورج وغیرہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ کسی چیز کو یقینی بنانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہی اس دعا میں بھی کیا گیا کہ ذهب الظمأ، یقیناً ابھی ہماری پیاس بجھنے والی ہے، گویا کہ بجھ ہی گئی ہے. ظاہر ہے کہ اذان ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تو کھجور اٹھانے کے لیے یا کچھ بھی پینے کے لیے اٹھایا ہوا ہے اور اس وقت انسان دعا پڑھ رہا ہے، تو یقیناً یہ موقع آ چکا ہے، اسے یقین ہے کہ ابھی ایک لمحے بعد ہی یہ دعا پڑھنے کے بعد میری پیاس ختم ہو جائے گی اور میری رگیں تر ہو جائیں گی اور میرا اجر اللہ کے ہاں انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا. تو یہ دعا اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت پڑھنی ہے، پھر روزہ افطار کرنا ہے. یہ نہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کھا پی کے سیر ہو کر پھر آپ یہ دعا پڑھیں، آخر میں جب آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے یا دیگر دعائیں کھانے کے بعد کی پڑھنی ہیں تو پھر پڑھنی نہیں. آپ دیکھیں محدثین نے اسے یہی سمجھا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سے بہت بڑھ کر سمجھنے والے تھے. امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں باسند نقل کیا ہے اور جس کا حوالہ بھی آپ دے رہے ہیں، سنن ابی داود میں 2357 نمبر یہ حدیث ہے، اس پر امام صاحب نے باب کیا قائم کیا ہے، اگر اسی کو دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں باب القول عند الافطاری، افطاری کے وقت کہنے کی دعا. افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ افطاری کے بعد کی بات نہیں، افطاری کے وقت. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وضو کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، تو بسم اللہ، تو وہ وضو کے بعد نہیں پہلے ہی پڑھی جاتی ہے. اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح السنہ میں اس روایت کو درج کیا 1740 پہ نمبر پہ، تو وہاں انہوں نے باب قائم کیا باب ما یقول عند الفطر، افطاری کے وقت انسان کیا کہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی کتاب میں درج کی، تو انہوں نے جو باب قائم کیا وہ یہ تھا کہ باب ما یفطر الصائم علیہ وما یقول عند فطرہ، کن چیزوں پر انسان کو روزہ افطار یعنی کن چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے، اور افطاری کے وقت انسان کو کیا دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ افطاری کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، افطاری کے بعد پڑھنے کی دعا نہیں ہے. اگلا سوال فرحان انور بھائی نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بینک میں ایک لگی بندی رقم رکھ دیتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ، اور اس سے آپ کو کوئی پروفٹ ملتا ہے. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے حکومت پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے، سرکاری ویب سائٹ، اس پہ جا کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو وہاں جو عبارت لکھی اس کے بارے میں، اس کا تعارف کروایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ٹو میٹ دا فائنینشیل نیڈز آف لانگ ٹرم کیٹیگری انویسٹرز اینڈ پرووائڈ دیم ود دا اپارچونیٹی ٹو ٹیک میکسیمم بینیفٹ آف دیئر سیونگز. The government of Pakistan introduced defense saving certificate scheme in the year 1966. یعنی 1966 میں یہ اسکیم متعارف کروائی گئی،
اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس سکیم کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو سیونگز ہیں ان کا جو محفوظ سرمایہ ہے ان پر ان کو پرافٹ مہیا کرنا، زیادہ سے زیادہ ان کو پرافٹ ملے اپنے محفوظ سرمایہ پر، اس کو کہتے ہیں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار میں آپ کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ رسک پر ہوتا ہے۔ آپ کا سرمایہ خطرے میں رہتا ہے ہر لمحے کہ کبھی بھی کسی وجہ سے سرمایہ ضائع ہو جائے تو انویسٹر کا سرمایہ ضائع ہوگا اور جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت چلی جائے گی۔ اگر بینک آپ سے شرعی کاروبار کر رہا ہوتا واقعی، تو آپ کا جو سرمایہ ہے، آپ کا کیپیٹل، اس کی وہ ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کی سیونگ ہے، یہ نہیں کہے گا۔ وہ آپ کا کیپیٹل ہوگا اور وہ رسک پر رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت مصیبت آتی ہے جس کی وجہ سے، مثال کے طور پر آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے بینک کے ساتھ مل کر، خدا نخواستہ زلزلہ آ کر وہ بلڈنگ منہدم ہو گئی ہے، تو انویسٹر آپ ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ چلی جائے گی، اور بینک کی محنت ہے، بینک نے وہ کام کروایا ہے، نقشہ بنوایا ہے، پھر لوگوں سے محنت مزدوری کروا کے، نگرانی کروا کے ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے، اور پھر اس کو آگے وہ رینٹ پہ دے رہا ہے یا سیل کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ تو بہرحال انویسٹر اور محنت کرنے والے دونوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ انویسٹر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی رسک پر ہوتی ہے، محنت کرنے والے کی محنت رسک پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کاروبار آپ کو بتا رہا ہے یا ایسے جو ہے نا وہ جھوٹے خواب دکھا رہا ہے کہ آپ کو شرعی کاروبار کرواتے ہیں لیکن آپ کا سرمایہ بالکل محفوظ رہے گا، وہ آپ کی سیونگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر سود ہے بھائی جان، آپ اس سود سے بچ جائیں۔ اگر اس میں آپ نے حصہ لیا ہے تو فوراً کسی طریقے سے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں اس معاملے کو ڈیزالو کریں، اور جو آپ کا سرمایہ ہے اس کو اپنے پاس رکھیں، اور جو آپ کو زائد ملتا ہے کسی غریب یتیم مسکین کو دے کر اپنی جان اس سے چھڑا لیں، کیونکہ جو سود ہے وہ انسانوں کو اور انسانوں کی مال و دولت کو، انسانوں کے کاروبار کو برباد کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سودی معاملات کو، سود کے پیسے کو برباد کرتے ہیں، اور صدقات کو اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لینا جائز نہیں ہے۔ آگے ایک سوال صدقہ فطر کے حوالے سے کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پینڈنگ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دن ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ پہلے جو ابھی کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات پہلے دے دیں۔ ایک سوال خصوصاً رمضان مبارک میں اور ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل پہ لوڈو گیم کھیلنا یا لوڈو سے ملتی جلتی کچھ گیمز کھیلنا یہ جائز ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، اور اس طرح انصاب اور ازلام، ان کی تفسیر میں ہم نہیں جاتے، تو یہ چیزیں یہ ناپاک ہیں، یعنی حرام ہیں، تو مسلمانوں تم ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیاب ہونا ہے تو ان سے بچنا ہی ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، 90 نمبر آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی جو 671 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں، ھذہ الآیۃ تدل علی تحریم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا او غیر قمار۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرد، یعنی جسے ہم لوڈو یا شطرنج وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کی جو کھیلیں ہیں وہ جوئے کے ساتھ کھیلی جائیں یا جوئے کے بغیر کھیلی جائیں، یہ حرام ہے۔ جوئے کے ساتھ بھی انہیں کھیلنا حرام ہے اور جوئے کے بغیر بھی انہیں کھیلنا حرام ہے، کیونکہ یہ گیمیں اصل میں جوئے کے ساتھ ہی کھیلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی جوئے کے بغیر بھی کھیلے تو ان کا کھیلنا جائز نہیں، اور اس بات کی تائید جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں 2260 نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نرد شیر کھیلتا ہے، یہ شطرنج اور لوڈو وغیرہ جتنی گیمز ہیں وہ اسی میں آتی ہیں، جو شخص کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت میں رکھتا ہے، رنگتا ہے۔ یہ کنایا ہے خنزیر کا گوشت اور خون کھانے سے، کیونکہ انسان جب کوئی کھانا کھاتا ہے گوشت وغیرہ تو اس کے ہاتھ اس گوشت وغیرہ میں ملوث ہو جاتے ہیں،
اس کے ہاتھوں کو اس کا شوربہ وغیرہ لگ جاتا ہے جب انسان کھاتا ہے۔ یہ کنایا ہے کہ جو شخص ایسی گیمیں کھیلے گا گویا کہ وہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا، وہ حرام کھائے گا یا حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ یہ بڑی وعید ہے اس حدیث میں، اور علماء نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ مطلقاً اس طرح کی جو گیمیں ہیں وہ کھیلنا جائز نہیں ہیں، چاہے وہ بغیر جوے کے ہوں۔ بعض اہل علم نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ جوے کے ساتھ ہو تو منع ہے، حرام ہے، جوے کے بغیر ہو تو جائز ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو کھیل ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسلام با مقصد کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور بے مقصد کھیلوں کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ ایسی گیم کھیلیں جس سے آپ کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے آپ کو تر و تازگی ملے، تو آپ ایسی گیمیں کھیلیں جن میں آپ کے جسم میں حرکت آئے، جیسا کہ فٹ بال وغیرہ ہے، یا آپ واک کریں، دوڑ لگائیں، اس طرح کے جو کام ہیں جن میں انسان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور انسان ذہنی طور پر بھی فریش ہوتا ہے، ایسی گیمز کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن اسلام کا یہ بھی مزاج ہے کہ جو چیزیں غلط مقاصد کے لیے عام طور پر استعمال ہوتی ہوں، اسلام ان کو صحیح مقاصد کے لیے بھی منع کر دیتا ہے، کیونکہ ماحول معاشرے میں وہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے انسان ان میں ملوث ہو کر اب صحیح کاموں میں ہے تو بعد میں غلط کاموں میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں کہ جو گیمیں اس طرح کی ہیں جن پر جوا لگایا جاتا ہے ماحول معاشرے میں، ان کو بغیر جوے کے کھیلنا بھی منع ہے، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ جوے کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع کر دیا جن برتنوں میں اس دور میں شراب پی جاتی تھی، پلائی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان برتنوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ ہمارا ماحول معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ ان گیموں کو جو کھیلی جاتی ہیں، یہ لوڈو، شطرنج وغیرہ، کہ اس میں جوا ختم ہو گیا ہو یا جوا لوگ نہ لگاتے ہوں۔ جوا بھی لگتا ہے اور ہمارے ماحول معاشرے میں جوا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لہٰذا اس تناظر میں بھی ایسی گیموں کا کھیلنا جائز نہیں رہتا۔ ایسی گیموں میں انسانوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انسانوں کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اگر آپ سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہر وقت موبائل میں مصروف رہنا اور گیمیں وغیرہ کھیلنا جس میں سوشل میڈیا وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ایک قسم کا نشہ ہے جو کہ شراب اور ہیروئن اور چرس وغیرہ افیون کے نشے سے بھی بسا اوقات زیادہ جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یہ بات بھی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ موبائل میں ایسی گیمیں کھیلنا تو قطعاً جائز نہیں، کیونکہ موبائل میں جوے کا عنصر لازمی شامل ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کون سے کوئی پیسے لگائے جاتے ہیں، لگتے ہیں، وہ پوائنٹس وغیرہ کی صورت میں آپ کو کچھ دیتے ہیں، یہ آپ کے اتنے پوائنٹس ہو گئے، آپ کے اتنے سٹارز وغیرہ ہو گئے ہیں۔ اور ان گیموں میں انسان جب اس طرح ملوث ہوتا ہے تو گویا کہ وہ جوے میں ملوث ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ وہ پیسے کی صورت میں آپ کو زائد کوئی چیز دی جا رہی ہے یا آپ کو جیتنے کا لالچ دیا جا رہا ہے، آپ کو کسی اس طرح کے یعنی سٹارز وغیرہ یا پوائنٹس وغیرہ میں بھی الجھایا جا سکتا ہے۔ اور کل کو اور ایسی گیمز موجود ہیں جن میں پوائنٹس وغیرہ شاید روپے پیسے میں بھی یا ڈالرز وغیرہ میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی گیموں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو خصوصاً ان سے بچائیں۔ لوڈو وغیرہ یا شطرنج وغیرہ ضرور آپ نے کھیلنی ہے، کم از کم بھی اہل علم انہیں مکروہ کہتے ہیں، کم از کم بھی جس نے کہا ہے انہیں مکروہ کہا ہے، تو ایک ناپسندیدہ جو اسلام کی نظر میں ہے یا جو حرام کام ہے اس میں آپ کو ملوث ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ایسی گیمز جو انڈور بھی کھیلی جا سکتی ہیں اور ان میں انسان کا جسم بھی اور انسان کی روح بھی تازگی پاتی ہے، ایسی گیمز کا آپ اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خصوصاً ان دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں، رمضان مبارک میں حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اسلام کو، اس سے انشاءاللہ آپ کی روح کو تازگی ملے گی۔ آگے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، عبید ثقفی بھائی لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ تراویح کے متعلق مفصل بیان کریں گے کہ گامدی صاحب کا موقف کیا ہے اور روافظ کا کیا موقف ہے اور اہل سنت کیا اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ساری باتیں ہم انشاءاللہ کسی تفصیلی
موقع پر ہم کریں گے انشاءاللہ. اسی رمضان میں کوشش کریں گے کہ یہ ٹاپکس کلیئر ہو جائیں. ابھی اگر اس ٹاپک کو شروع کر دیا گیا تو ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, ہم اس کا پورا جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور دوسرے سوالات بھی رہ جائیں گے. انشاءاللہ اس پہ ہم ایک خاص ٹرانسمیشن کریں گے. آگے ایک بھائی کا سوال ہے جو ان دنوں میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جس کی تشہیر کی جا رہی ہے, لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. شاہد محمود مدنی صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی تحقیق کریں کہ ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوگا تب وبائی مرض ختم ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ بس 12 مئی کا انتظار کر لو. کئی لوگوں نے 18 مئی کہا ہے میرے خیال میں. تو بہرحال مئی کے مہینے میں 12 یا 18 میں اور رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ وبا ختم ہو جائے گی, آپ بالکل پرسکون ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں. کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کچھ روایات پیش کرتے ہیں. نہ تو ان روایات کو انہوں نے سمجھا ہے, نہ ان کی سندوں کو دیکھا ہے. ایسی کوئی حدیث دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ 12 یا 18 مئی کو ہمارا کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ سب جھوٹے افسانے ہیں. آپ دیکھ لینا یہ 12 مئی بھی آنے والی ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آج ہی اس وبا کو ختم فرما دے. لیکن اگر یہ وبا اس طرح چلتی رہی تو 12 مئی کیا 12 جون بھی آ جائے تو ابھی فی الوقت اس کے فوراً ختم ہو جانے کہ جس طرح حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گی, ویکسین بن جائے تو پھر تو امید ہے کہ کوئی. لیکن ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے یہ بالکل جھوٹ ہے, افسانہ ہے. ایسی باتیں آپ پہلے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے رہے. آپ لوگ کیوں دیوانے ہو جاتے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ آپ سے بار بار ہاتھ کیا جاتا ہے, آپ سے وہ فراڈ کیا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے جی 2018 میں قیامت قائم ہو جائے گی, کبھی 2016 میں قائم ہو جائے گی, کبھی یہ دیکھو جی امام مہدی آئے کہ آئے, عیسیٰ علیہ السلام کے خروج کا وقت نزول کا وقت آ گیا ہے, امام مہدی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے جی, بس یہ کچھ سال رہ گئے ہیں, یہ کچھ مہینے رہ گئے ہیں, یہ فلاں ملک کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ عالمی جنگ بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور اس طرح کے جو خصوصاً تحریکی لوگ جو ہیں وہ ایسی درفنتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث مسند احمد سے ایک پیش کی گئی 9039 نمبر اور اسی طرح 8495 نمبر حدیث ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے پھلوں کو کچا نہ بیچو, جب تک پھل کچے رہیں آپ ان پھلوں کو نہ بیچیں. حدیث میں الفاظ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہۃ, جب تک نقصان نہ چلا جائے, جب تک آفت ختم نہ ہو جائے تب تک پھلوں کو نہ بیچو. اب سوال کیا گیا کہ یہ آفت کیا ہے, نقصان کیا ہے, پھلوں کو روکنا یہاں تک کہ آفت اور نقصان ختم ہو جائے, یہ کب ختم ہوگا آفت اور نقصان؟ تو فرمایا گیا حتی تطلع الثریا, یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے. جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو پھلوں میں آفت یا کوئی نقصان یا کوئی خرابی آنے کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا, اس کے بعد کوئی خرابی نہیں آتی. اس حدیث کو اگر آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہے تو پھر آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث کو دیکھیں گے جو 2193 نمبر پہ موجود ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑے لے کر آیا کرتے تھے, اختلافات ہوتے رہتے تھے, آج یہ پھڈا ہے آج یہ پھڈا ہے. وہ پھڈے کیا ہوتے تھے؟ پھڈے یہ ہوتے تھے کہ لوگ اپنے پھلوں کو کچا بیچ دیتے تھے. ابھی پھل کچا ہے, پکا نہیں ہے, اس کو بیچ دیا. اب جب پھل پکنے کا موسم آتا ہے جس نے خریدا ہے اس نے رقم تب ادا کر. اب بھی ایسا چلتا ہے کہ باغ خرید لیا کچھ مہینے پہلے تو باغ کا پھل جب پک جائے گا اور وہ توڑیں گے تو تب آپ کو پیسے دیں گے. آپ فری ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, وہ انہوں نے ساری ذمہ داری لے لی ہے, وہ آپ کو جو طے شدہ پیسے ہیں وہ دیں گے. آج بھی ایسے, اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا. پھل آپ نے بیچ دیا ہے یا فصل بیچ دی ہے, ابھی پکی نہیں ہے, تو جیسے ہی وہ پکے گی تو فوراً جنہوں نے بیچا ہے, جن کی زمین ہے, جن کا باغ ہے, وہ فوراً تقاضا کریں گے جی ہمارے پیسے لائیں. جب وہ لوگ تقاضا کرتے تو آگے سے خریدنے والا بہانے کرتا. کوئی کہتا جی پھل کو
یہ بیماری پڑ گئی، ظاہر ہے پھل کچا ہو تو اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، سنڈی وغیرہ آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، پھل گل جاتا ہے وغیرہ. لیکن جب تیار ہو جائے پھل تو تیاری کے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں آتی. جیسا کہ آم وغیرہ ہے، دیگر پھل بھی ہیں، فروٹس ہیں، فصلیں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں کہ جب تک وہ کچی رہتی ہیں تو طرح طرح کی بیماریاں ان میں پڑتی رہتی ہیں. تو جیسے ہی وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہیں، گندم ہے مثال کے طور پر، تھوڑی سخت ہو گئی، دانہ سخت ہو گیا، پھر اس کے بعد اس میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں آتی. اس طرح پھلوں کا بھی حساب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، یہ روز روز تم اس طرح کے اختلافات لے کے آتے ہو تو میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کچی حالت میں کبھی پھلوں کو آپ نے بیچنا نہیں. جب تک پھل پک نہ جائے تب تک آپ نے پھلوں کو نہیں بیچنا. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلَا تُبَایِعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ، یہاں تک کہ پھل کی پختگی ظاہر ہو جائے تب تک تم نہ بیچو. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی حدیث میں ہے کہ وہ اپنی زمین میں جو بھی پھل ہوتے تھے ان کو ثریا ستارے کے طلوع ہونے تک بیچا نہیں کرتے تھے. جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جاتا اس کو نہیں بیچتے تھے. ثریا ستارہ طلوع ہوتا تو پھر بیچتے. کیوں؟ فَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ، پھل کچا اور پکا جو ہے وہ واضح ہو جاتا، یعنی کچے سے پکے کی طرف چلا جاتا. پھل پہلے سبز ہوتا ہے، پھر زرد ہوتا ہے، پھر آخر میں سرخ ہو جاتا ہے. تو پھل سرخی میں چلا جاتا، پتہ چل جاتا کہ پھل بالکل پک گیا ہے، اب کسی آفت یا بیماری کا کوئی احتمال نہیں، پھر اس کو بیچ دیتے. اب جس نے خریدا ہے وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ پھل میں کوئی بیماری آ گئی ہے، کیونکہ جب اس نے خریدا پھل تیار تھا، لہٰذا پھل میں اس کے بعد تو بیماری آ نہیں سکتی. یہ حدیث کا اصل مفہوم تھا کہ پھل میں جو بیماری آنے کا موسم ہوتا ہے وہ گرمی کے سخت ہونے سے، یہ 12 یا 18 مئی کو جب بھی وہ ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس وقت سخت گرمی ہو چکی ہوتی ہے. اس حجاز کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جب یہ موسم ہوتا ہے ثریا ستارے کے طلوع کے وقت تو وہاں کھجوریں وغیرہ جو وہاں کے پھل ہیں وہ پک جاتے ہیں اور پکنے کے بعد ان میں کوئی بیماری نہیں آتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد ہی تھا کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہو جاتا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے یہ تو کیا نا کہ ثریا ستارے کا انتظار کیا. جب وہ طلوع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب موسم ایسا آ گیا کہ اس کے بعد بیماری نہیں آتی. تو یہ پھلوں کے پکنے کا موسم ہے، یہ مراد ہے اصل میں. تو انہوں نے کہاں اسے فٹ کر دیا انسانوں کی بیماریوں پر، انسانوں کی بیماریاں. اور پھر اس سے اگر یہ مراد لی جائے کہ پھلوں کی بھی مطلق بیماری، تو اس کا مطلب ہے پھر سردیوں کے پھل تو بیچنے ہی نہیں چاہیے کسی کو، کیونکہ حدیث میں تو منع کیا گیا ہے کہ جب تک پھلوں کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے تم پھلوں کو نہ بیچو. تو جو پھل سردیوں میں ہوتے ہیں تو پھر ان پھلوں کو تو بیچا ہی نہیں جا سکتا. جو فصلیں سردیوں میں ہوتی ہیں ان فصلوں کو تو بیچا ہی نہیں جا سکتا. تو مقصد کیا ہے اس حدیث کا کہ پھلوں میں جو آفت آنے کا وقت ہے وہ گزر جائے، یعنی پھل پختہ ہو جائیں اور جو فصلیں ہیں وہ اپنی پختگی کی طرف چلی جائیں، جس کے بعد عموماً انہیں کوئی بیماری وغیرہ سنڈی وغیرہ نہیں لگتی، خطرہ نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آپ بیچیں. یہ مطلب تھا. تو اس کو اٹھا کر انہوں نے ثریا ستارے کو اور پتہ نہیں وہ 12 مئی والا ستارہ بنا دیا کہ 12 مئی کو ستارہ طلوع ہونا ہے اور انسانوں کی بیماریاں چلی جائیں گی. کتنا بڑا فراڈ یہ بعض لوگوں نے. ہم حسن ظن کرتے ہیں کہ ان لوگوں بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اور اگر سمجھنے کے بعد بھی وہ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں. صرف ریٹنگ کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولنا کہاں کی عقل مندی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت، یہ تو تھی پھل والی روایت جس میں واضح طور پر پھلوں کا ذکر ہے اور اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب بعض لوگوں نے ایک اور روایت پیش کی مسند احمد سے ہی، جس میں ذکر یہ ہے کہ ما طلع النجم صباحا قط وتقوم آہۃ الا رفعت عنہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ صبح کے وقت جب بھی ستارہ طلوع ہوگا اور کوئی آفت یا کوئی نقصان آنے والا ہوگا یا آ رہا ہوگا تو وہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، وہ نقصان اور وہ آفت ختم ہو جائے گی. یہ جو روایت ہے یہ روایت سندن ضعیف ہے، یعنی یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے سرے سے. اسل بن سفیان راوی اس میں ضعیف ہے. مسند احمد کی یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے، اور اس میں جو ذکر ہے کہ آفت اور کوئی بیماری آئی ہوئی ہو تو ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی مراد پھلوں کی بیماری اور پھلوں کی آفت ہے، نہ کہ انسانوں کی وبائیں. بالکل ایسا نہیں ہے.
اسی حدیث کو اگر المعجم الصغیر میں اگر آپ دیکھیں تو دوسری سند کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، المعجم الصغیر میں 104 نمبر پہ اور شرح مشکل الآثار میں 2282 نمبر پہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی دوسری سند بھی ہے، ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی دوسری سند میں داود الطائی متروک ہے، جو المعجم الصغیر والی سند ہے، داود الطائی متروک راوی ہے، یعنی سخت ضعیف قسم کی یہ روایت ہے، بالکل قابل اعتبار نہیں۔ اور شرح مشکل الآثار میں 2282 نمبر پہ جب یہ روایت آئی ہے تو اس میں محمد بن حسن کذاب راوی ہے، محمد بن حسن کذاب راوی ہے۔ اور المعجم الصغیر اور شرح مشکل الآثار دونوں میں ایک مشترکہ علت اور بھی ہے۔ دوسری مشترکہ علت یہ ہے کہ النعمان راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، محدثین کا ان کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، تو دو وجہ سے یہ روایات بھی ضعیف ہیں۔ اگر بالفرض ان روایات کو ثابت مانا جائے تو ان روایات میں بھی مقصود وہی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث سے آپ سمجھ چکے ہیں۔ وہاں بھی سریا کے طلوع ہونے کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل اس کے بعد اس صورتحال کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان میں بیماری نہیں آتی۔ یہی حدیث، یہ جو حدیث ہے، اگر اس کو آپ اس کی تخریج کریں اور اس کو دیگر کتابوں میں دیکھیں تو امام خلیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الارشاد، اس میں 54 نمبر پہ یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، بالکل یہی روایت، سند بھی یہی ہے جو النعمان والی سند ہے، وہی سند ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اذا طلع النجم یعنی سریا رفعت العاہۃ عن الثمار، کہ جب سریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو پھلوں سے جو بیماری ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، یعنی اس وقت پھل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو بیماری نہیں لگتی۔ تو یہ روایات اگر جو ضعیف ہیں ان کو بھی مان لیا جائے تو تب بھی یہی روایات بتاتی ہیں کہ یہ پھلوں کی بیماری کے لیے ہے، اور یہاں وقت بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے بعد پھل عموماً اس موسم کے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور پختہ ہونے کے بعد پھل میں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو لہٰذا یہ جو لوگوں میں ایک سنسنی پھیلائی گئی کہ دیکھو جی 12 یا 18 مئی اور رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اینڈ تک ساری بیماری کرونا ختم ہو جائے گا، یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ اللہ کرے کرونا آج ہی ختم ہو جائے، لیکن ان روایات کی بنیاد پہ جو بات کی جا رہی ہے نرا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ مسلمانوں کو اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ وہ ڈال دے کہ یہ حدیث ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور آپ منہ اٹھا کے ان کے پیچھے چلے جائیں۔ علماء حق موجود ہیں دنیا میں، آپ علماء سے رابطہ کریں کہ اس حدیث سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے، ثابت ہوتا ہے یا نہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ تو علماء رہنمائی کریں گے آپ کی اور آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جو حلا کے پیچھے یا ایسے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جو علم میں پختہ نہیں ہیں ان کے پیچھے چلنا، بھی بڑے علماء موجود ہیں، انہوں نے یہ ساری حدیثیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کو کیوں نہیں سنا دی؟ کیا وہ قوم کو خوشخبری نہیں دینا چاہتے، یا وہ بتانا نہیں چاہتے کہ 12 مئی یا 18 مئی کو سریا طلوع ہونے والا ہے اور اس کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا؟ لہٰذا مسلمانوں کو اس حوالے سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ آخر میں 2 سوالات جو کہ بہت ضروری ہیں اس ماحول میں۔ پہلا سوال ایک ترکی ڈرامے کے بارے میں ہے، شاید اس کا نام ارتغل یا ارتغل، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے۔ لوگ بعض اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بعض دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ پاکستانی حکومت نے بھی ان دنوں میں پی ٹی وی پہ رمضان مبارک میں 9 بجے میرے خیال میں اعلان کیا ہے کہ 9 بجے آن ایئر کیا جائے گا، یعنی بالکل عین تراویح کے وقت جب لوگ تراویح پڑھیں گے تو یہ ڈرامہ دیکھنے پہ لوگوں کو لگائیں گے۔ تو ارتغل یا ارتغل جو ڈرامہ ہے یہ دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جھوٹ پر مبنی اس کی جو معلومات ہیں، جن معلومات پر یہ ڈرامہ فلمایا گیا ہے وہ معلومات کہاں سے مستند ہیں، ان کی کیا سند ہے اور کیا وہ ساری واقعی سچی ہیں؟ جس طرح عام ڈراموں اور فلموں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس ڈرامے میں بھی رج کے جھوٹ بولا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی، اسلام جس کو ختم کرنے کے لیے آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سننا تک برداشت نہ کیا، موسیقی پر مشتمل اور ساز آواز پر مشتمل یہ ڈرامہ دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی دوسری وجہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی اور دیکھنے سے منع کرنے کی موسیقی ہے۔ تیسری وجہ فحاشی اور عریانی ہے۔
فحاشی اور یعنی کوٹ کوٹ کر اس ڈرامے میں بھری ہوئی ہے. آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھتے ہیں جو لوگ، وہ دیکھیں گے تو ان کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا، کچھ سکرین شاٹ سامنے آئے ہیں فیس بک پہ، لوگوں نے شیئر کیے ہیں کہ دیکھو یہ ڈرامہ ہے. انتہائی بے ہودہ قسم کے. کوئی انسان جس میں ذرا برابر رتی برابر بھی شرم ہے نا، وہ اپنی بہن بیٹی کو یہ دکھانا وہ برداشت کرے گا؟ یا اپنے بچوں کو دکھانا برداشت کرے گا؟ وہی عشق و معشوقی اور وہی سارا کچھ جو بے حیائی اور فحاشی اور یعنی ان مغربی فلموں اور ڈراموں میں ہے، وہی اس نام نہاد اسلامی ڈرامے میں ہے. تو کیسے اس کو دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ اور پھر فحاشی اور یعنی نوجوانوں کے ذہنوں میں اس کو یہ ڈرامہ ڈالے گا نا، جب وہ دیکھیں گے کہ ایسے جناب یہ مسلمان جن کو ہم غازی اور فاتح کہتے ہیں، وہ سارا یہی کام عشق و معاشقی والا کرتے رہے اور عورتوں کے ساتھ اس طرح گھومتے رہے اور یہ کرتے رہے، تو پھر کیا ان پر اثر پڑے گا؟ تو فحاشی اور یعنی سے یہ ڈرامہ لبریز ہے. اور اس کے بعد بد عقیدگی اس میں انتہا درجے کی. ابن عربی جیسا ملحد اور زندیق اور بے دین، جس پر ائمہ دین نے کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ یہ شخص بالکل زندیق اور بے دین ہے، وہ شخص وحدت الوجود کے عقیدے کا پرچار کرتا ہوا اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے. وحدت الوجود ایک کفریہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کا پرچار اس ڈرامے میں کیا گیا ہے، اور اس بدبخت کردار کو فلما کر اس کو ایک رہنما کی صورت میں اور پیر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی لیں. آپ علماء کو جا کے پڑھیں تو سی، آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو پڑھیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تو پڑھیں کہ ایسے صوفیوں اور زندیقوں کے بارے میں انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی اور لوگوں کو کس قدر جھنجھوڑا ہے کہ ان لوگوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، ان لوگوں کے قریب نہ جائیں، ان کے عقائد کبھی نہ اپنائیں، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں کبھی. تو آپ لوگوں کو ایسے ڈرامے دکھا کر بدعقیدگی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کہ جو لوگ ڈرامہ بنانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے خیالات اور نظریات ہیں، وہ غیر محسوس انداز میں دیکھنے والوں تک منتقل ہو جائے. تو یہ منتقل ہوں گے نوجوانوں میں. الحاد، بے دینی اس میں بہت زیادہ ہے، اور شرک تک یا عبد القادر مدد، یہ الفاظ بھی اسکرین شاٹ میں نے دیکھا. اگر یہ بھی سچ ہے کہ یا عبد القادر مدد بھی کہا گیا ہے تو اس سے بڑی اور بدعقیدگی کیا پھیلائی جائے گی. پھر بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس کو دیکھنے کے بارے میں مشورہ دیتا ہوں تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی دینی غیرت نہیں. اگر یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے یا میں دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی دینی غیرت نہیں ہے، وہ دینی غیرت سے عاری ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور ایسی چیزوں سے خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچائے. اب بعض لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ باقی ڈراموں پر تو آپ نہیں بات کرتے جی، اس ڈرامے پر آپ کو کیوں اعتراض ہے جی، اس میں اسلامی تاریخ جناب دکھائی جا رہی ہے. دیکھیں باقی ڈرامے بھی فحاشی اور یعنی پر مبنی ہیں، ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، ہم انہیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اس ڈرامے پر ہم زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں، کیوں زیادہ زور سے روک رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام سے آپ کے ذہن اور دماغ میں زہر گھولے گا. اسلام آپ سمجھ کر اس کو نیکی سمجھ کر دیکھ رہے ہوں گے اور اسلامی تاریخ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسی تھی. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، یہ تو بے دینی کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے. مسلمانوں کو، نوجوانوں کو قطعاً اس سازش میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں، خدا کا خوف کریں. بچوں کو آپ یہ سمجھا رہے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے لیڈر ایسے ہوتے تھے بدعقیدہ اور فحاشی اور یعنی کے دل دادا اور موسیقی ساز آواز میں اٹھنے بیٹھنے والے. کیا یہ اسلامی تہذیب ہے؟ لہٰذا اس ڈرامے کو دیکھنے کا کوئی جواز نہیں. مسلمانوں کو قطعاً اس ڈرامے کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور اب آخری سوال صفوں میں فاصلے کے بارے میں ہمارے سعید احمد بھائی نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صفوں میں فاصلہ ڈالنے کے بارے میں حکومتی ہدایات ہیں، 3 فٹ یا 6 فٹ کا فاصلہ ڈالنا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ نے باجماعت نماز پڑھنی ہے تو باجماعت نماز کے جو احکام و آداب ہیں ان کے مطابق آپ وہ نماز پڑھیں گے. اگر وہ احکام و آداب آپ بجا نہیں لا سکتے تو آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مجبوری ہے، ٹھیک ہے مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن شریعت نے مجبوریوں میں متبادل جو دیے ہیں ان متبادل کو چھوڑ کر وہ جو متبادل ہیں انہیں چھوڑ کر کسی اور متبادل کو خود گھڑ لینا جو کہ شریعت کے خلاف ہو، یہ درست نہیں ہے. دیکھیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ صفوں میں جب آپ کھڑے ہوں تو پاؤں سے پاؤں، ٹخنے سے ٹخنا ملائیں، یہ شریعت کا مقصود ہے. ہاں، شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کو خوف ہے اور یا آپ کو کوئی مشقت ہے بارش وغیرہ کی صورت میں، یا خوف ہے دشمن وغیرہ کا،
تو آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ الا صلو فی الرحال کی رخصت موجود ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ گھر میں کورونا کا کوئی ڈر نہیں، سارے افراد اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنی جماعت کروائیں، سنت کے مطابق صفیں بنائیں، مرد اور عورتیں الگ الگ کھڑے ہو کر، تو اس طرح آپ نماز ادا کریں۔ مسجد میں اگر آپ نے جانا ہے، آپ سمجھتے ہیں حفاظتی اقدامات کر کے حکومت کے جس طرح انہوں نے بتایا ہے، تو ہم جا کر صفوں میں اس طرح سنت کے مطابق کھڑے ہو سکتے ہیں، تو تب آپ چلے جائیں۔ بعض اہل علم جو یہاں دلیل دے رہے ہیں فریجالاً اور رکبانا، کہ نماز خوف میں اللہ رب العزت نے فرمایا سواری پر ہو تب، پیادے ہو تب، جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لو، تو یہ نماز یاد رکھیے کہ باجماعت نماز نہیں ہے۔ یہی آیات اگر ان سے پچھلی آیات دیکھ لی جائیں تو اللہ رب العزت نے نماز خوف کا باجماعت طریقہ بیان کیا ہے، وہاں بالکل سیم وہی طریقہ جو ہم عام حالات میں ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دشمن کے سامنے بھی کچھ لوگ کھڑے رہیں گے الگ سے، اور امام کے ساتھ بھی اسی طرح مسنون صفیں باندھ کے پاؤں سے پاؤں، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے اور باجماعت نماز پڑھیں گے۔ ایک صف ایک رکعت پڑھ لے گی، دوسری صف اس کی جگہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، وہ صف دشمن کے سامنے چلی جائے گی۔ اور جب آپ دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، لڑائی دو بدو جاری ہے، اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا، تو پھر آپ نے انفرادی نماز پڑھنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فرجالاً اور رکبانا، آپ پیادہ چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں یا سواری پر نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز خوف بھی دو طرح کی ہے، ایک باجماعت اور ایک انفرادی۔ جب باجماعت نماز پڑھنی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک صف آپ کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے اور ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی ہونی چاہیے۔ تو ایک صف پوری اسی طریقے اور اصول کے مطابق نماز خوف میں بھی ہوتی ہے جب باجماعت نماز پڑھی جائے۔ خوف کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صف آپ دشمن کے سامنے کھڑی کر دیں، لیکن جب آپ دشمن کے ساتھ دو بدو جنگ میں لگے ہوئے ہیں، تیر تلوار چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، تو اس وقت فریجالاً اور رکبانا آپ نے انفرادی نماز پڑھنی ہے۔ وہ چاہتے آپ چلتے چلتے پڑھیں، وہ چاہے آپ سواری پر بیٹھے ہوئے سواری کو دوڑاتے ہوئے پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں فرضی نماز سواری پر نہیں ہوتی، لیکن اس مجبوری اور جنگ کی حالت میں فرضی نماز ہو جائے گی، خود اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ لیکن باجماعت نماز جب آپ نے پڑھنی ہے، خوف کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، تو جماعت کے جو اصول ہیں، سب بندی کے اصول، ان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بعض اہل علم نے اجازت دی ہے کہ آپ 3-3 فٹ پہ کھڑے ہو جائیں احتیاطی تدابیر کے تحت۔ ہم ان اہل علم کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے ہاں کم از کم ایک اجر انہیں ضرور ملے گا، وہ مأجور و معذور ہوں گے، لیکن ہم نے جو سمجھا ہے قرآن و سنت کی نصوص سے ہم نے آپ کو عرض کر دیا ہے، صفوں میں 3 یا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ضرور حکومت سے ٹکر ہی لیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ دوسری آپشن کو جو اسلام نے آپ کو دی ہے، آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں، لیکن نماز باجماعت کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے نصوص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔